آپ جانتے ہیں، عام طور پر جب ہم کسی نئی عمارت کی بنیاد رکھنے کے لیے کھدائی کرتے ہیں تو ہمیں کیا توقع ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے، ظاہر ہے ہم سوچتے ہیں کہ وہاں سے صرف مٹی، کچھ پتھر اور شاید کچھ بنیادی معدنیات ہی ملیں گی۔ ہم بالکل صفر سے، یعنی ایک خام حالت سے شروعات کی توقع کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، منطق بھی یہی کہتی ہے۔ آپ جتنا گہرائی میں جائیں گے اور وقت میں جتنا پیچھے جائیں گے تو چیزیں اتنی ہی سادہ اور غیر پیچیدہ ہونی چاہیے، غیر منظم ہونی چاہیے۔ درست، لیکن ذرا تصور کریں کہ آپ نے محض چند فٹ کھدائی کی ہے اور اچانک آپ کا سامنا ایک مکمل طور پر تعمیر شدہ، پینٹ کی ہوئی ایک مضبوط دیوار سے ہو جائے جس پر پیچیدہ نقش و نگار بھی موجود ہوں۔ آپ فوراً یہ فرض نہیں کر لیں گے کہ آج مزدوروں نے کچھ زیادہ ہی تیزی سے کام کیا ہے؟ ارے نہیں، یقیناً نہیں۔ ایسی صورت میں آپ کا پہلا خیال یہی ہوگا کہ شاید ہم کسی پچھلی بہت ہی ترقی یافتہ تہذیب کے کھنڈرات پر یا نئی عمارت کھڑی کر رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دی ڈیبیٹ۔ آج کا ہمارا موضوع بالکل اسی تجسس اور حیرت پر مبنی ہے۔ ہم کائنات کے آغاز اور جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ یعنی JWST کی ان حالیہ دریافتوں پر بات کر رہے ہیں جنہوں نے کاسمولوجی کی دنیا میں ایک زلزلہ سا برپا کر دیا ہے۔ جی، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا سائنسی زلزلہ ہے۔ بالکل، تو سوال یہ ہے کہ کیا 13.8 ارب سال پہلے ہونے والا وہ بگ بینگ واقعی کائنات کا پہلا اور حتمی آغاز تھا، یا پھر جیسا کہ نوبل انعام یافتہ ماہر طبیعیات سر راجر پینروز اپنے کنفارمل سائیکلک کاسمولوجی یعنی CCC نظریے میں کہتے ہیں کہ ہمارا بگ بینگ کائنات کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر کی محض ایک کڑی ہے۔ ہم آج روایتی بگ بینگ ماڈل اور ان نئے چکراتی نظریات کے درمیان موجود اسی زبردست تناؤ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں یہاں روایتی لیکن انتہائی کامیاب بگ بینگ ماڈل کا دفاع کر رہی ہوں گی، اور میں اس بات پر دلائل دوں گا کہ پین روز کا چکراتی نظریہ اب محض ایک فلسفہ نہیں رہا۔ یہ تناؤ اب نظریاتی نہیں ہے۔ دیکھیں، جیمز ویب نے ہمیں وہ کچھ سکھا دیا ہے جو ہمارے روایتی ماڈلز کے مطابق وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہم واقعی ایک دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے کہ کیا وقت واقعی ایک سیدھی لکیر ہے یا پھر ایک نہ ختم ہونے والا دائرہ؟ تو چلیں سیدھے ان دریافتوں پر آتے ہیں جنہوں نے یہ پوری بحث چھیڑی ہے۔ دیکھیں، میرا موقف اس حوالے سے بہت واضح ہے۔ بگ بینگ ماڈل سائنس کی تاریخ کے کامیاب ترین ماڈلز میں سے ایک ہے۔ کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ یعنی CMB سے لے کر کائنات کے پھیلاؤ تک اس نے ہر چیز کی درست پیشین گوئی کی ہے۔ صحیح، میں اس کی کامیابیوں سے انکار نہیں کر رہا۔ ہاں، لیکن میں اس بات کو بھی مانتی ہوں کہ جیمز ویب نے ہمیں حیران ضرور کیا ہے۔ اس نے کائنات کے ابتدائی دور میں ایسی گلیکسیاں ڈھونڈ نکالی ہیں جو حد سے زیادہ بڑی اور مکمل ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جسے ہم بگ ویل گلیکسی کہہ رہے ہیں، مطلب بگ بینگ کے فوراً بعد ایک اتنی منظم چکردار گلیکسی کا ملنا حیران کن ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم 13.8 ارب سال کی ٹائم لائن کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیں۔ تو پھر آپ ان بڑی گیلیکسیوں کی توجیح کیسے پیش کرتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف اس عمل کی رفتار کو کم سمجھ رہے تھے۔ گیس اور ڈارک میٹر شاید ہماری توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے آپس میں ٹکرائے اور انہوں نے کشش ثقل کے تحت بہت جلد شکل اختیار کر لی۔ بس رفتار کا فرق ہے۔ دیکھیں، میں بگ بینگ ماڈل کی تاریخی کامیابیوں کا پورا احترام کرتا ہوں، لیکن میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ یہ صرف رفتار یا ٹائم لائن کی تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ ہے۔ آپ صرف کہکشاؤں کی ظاہری شکل اور ان کے حجم پر توجہ دے رہی ہیں۔ اچھا، تو آپ کے خیال میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ گیس جلدی اکٹھی ہو گئی تو شاید ہم اس روایتی ماڈل کو کسی نہ کسی طرح بچا لیتے، لیکن آپ اس بنیادی تفصیل کو نظر انداز کر رہی ہیں کہ ان ابتدائی کہکشاؤں کے اندر ہمیں ملا کیا ہے۔ جیمز ویب نے وہاں بھاری عناصر کی بہت بڑی مقدار دریافت کی ہے۔ بھاری عناصر سے آپ کی مراد کاربن، آکسیجن اور لوہا وغیرہ ہے نا؟ بالکل، یہی بھاری عناصر۔ اور علم فلکیات کے بنیادی اصول ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ یہی کہ بگ بینگ کے بعد کائنات میں صرف ہائیڈروجن، ہیلیم اور تھوڑی سی مقدار میں لیتھیم موجود تھی۔ یہ کاربن اور آکسیجن جیسی چیزیں خلا میں یوں ہی نہیں تیرتیں، انہیں بننے کے لیے ایک بہت طویل عمل درکار ہوتا ہے۔ ہاں،
انہیں ستاروں کے اندر بننا ہوتا ہے۔ جی، ستاروں کے مرکز میں انتہائی دباؤ اور حرارت کے تحت نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے بننا ہوتا ہے۔ پھر ان ستاروں کو اربوں سال جینا ہوتا ہے اور بالآخر ایک سپر نووا دھماکے کے ذریعے پھٹ کر ان عناصر کو پوری کائنات میں پھیلانا ہوتا ہے۔ یہ سب ہونے کے لیے وقت چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جیمز ویب ہمیں دکھا رہا ہے کہ کائنات کے بالکل ابتدائی دور کی کہکشائیں ان بھاری عناصر سے بھری پڑی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ پینروز کا نظریہ بالکل یہی کہتا ہے کہ یہ موروثی ساخت ہے، یعنی انہیریٹڈ سٹرکچر ہے۔ یہ بھاری عناصر اور یہ بڑی کہکشائیں پچھلے ایون یا پچھلی کائنات کے خاتمے سے بچ جانے والی باقیات ہیں۔ وہ پہلے سے وہاں موجود تھیں۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے کہ بھئی اگر وقت کم تھا تو اتنے سارے بھاری عناصر اتنی جلدی کیسے بن گئے؟ میں مانتی ہوں کہ یہ چیز فلکیات دانوں کی نیندیں اڑا رہی ہے، لیکن آپ بھاری عناصر کو سیدھا کسی دوسری کائنات کا ثبوت ماننے لگے۔ کیا ہم نے پاپولیشن 3 ستاروں کو بھلا دیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم ان اولین ستاروں کے طرز عمل کو پوری طرح نہیں سمجھے۔ پاپولیشن 3؟ آپ ان ستاروں کی بات کر رہی ہیں جو کائنات میں سب سے پہلے بنے تھے؟ جی بالکل، ذرا اس کے پیچھے موجود فزکس کو دیکھیں۔ جب کائنات نئی بنی تھی اور اس میں بھاری عناصر نہیں تھے تو گیس کے بادلوں کو کشش ثقل کے تحت سکڑ کر ستارہ بننے میں ایک مسئلہ پیش آتا تھا۔ گیس کو ٹھنڈا ہونے کا مسئلہ۔ ایگزیکٹلی۔ مسئلہ یہ تھا کہ گیس کو سکڑنے کے لیے ٹھنڈا ہونا پڑتا ہے۔ آج کل کاربن اور آکسیجن اس گیس کو ٹھنڈا کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن اس وقت یہ عناصر نہیں تھے۔ تو کیا ہوا؟ وہ گیس کے بادل تب تک سکڑتے رہے، مزید گیس اکٹھی کرتے رہے، جب تک کہ وہ ستارے آج کی صورت سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں گنا بڑے نہیں ہو گئے۔ انہیں ہم پاپولیشن 3 ستارے کہتے ہیں۔ صحیح، دیوا ہیکل ستارے۔ ہاں، اور چونکہ وہ اتنے بڑے تھے، ان کے اندر فیوژن کا عمل اتنی ہی شدت سے ہوا اور وہ اربوں سال جینے کے بجائے محض چند ملین سالوں میں اپنا سارا ایندھن جلا کر خوفناک سپر نووا دھماکوں میں پھٹ گئے۔ یعنی میرا مطلب ہے بھاری عناصر کی فیکٹری ہماری سوچ سے کہیں زیادہ تیز رفتار تھی۔ اس لیے بھاری عناصر کا اتنی جلدی ملنا کسی پچھلی کائنات کا ثبوت نہیں، بلکہ ان اوائل کے دیوے ہیکل ستاروں کی مختصر مگر انتہائی طوفانی زندگی کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں، میں مانتا ہوں کہ پاپولیشن 3 ستاروں کا تصور ریاضیاتی طور پر ایک بہترین دفاع ہے، لیکن ذرا غور کریں آپ کر کیا رہی ہیں۔ آپ کائنات کی ہر غیر معمولی چیز کو سمجھانے کے لیے ماڈل میں ایک نیا پیچ لگا رہی ہیں۔ میں کوئی پیچ نہیں لگا رہی، یہ تو طبیعت کے قانون کا حصہ ہے۔ لیکن دیکھیں نا، کہکشائیں جلدی بن گئیں تو ہم نے ڈارک میٹر کی رفتار بڑھا دی، بھاری عناصر مل گئے تو ہم نے تصوراتی طور پر دیوا ہیکر ستاروں کا ایک تیز ترین سائیکل کھڑا کر دیا۔ لیکن یہ سلسلہ یہیں نہیں رکتا۔ آئیے کہکشاؤں کے کناروں سے نکل کر ان کے بالکل مرکز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا مل رہا ہے۔ میرا اشارہ لٹل ریڈ ڈاٹس کی طرف ہے، جو جیمز ویب کی سب سے پراسرار دریافتوں میں سے ایک ہے۔ ہاں، وہ انتہائی ننھے لیکن انتہائی روشن سرخ نقطے جو جیمز ویب کے انفراریڈ کیمروں نے پکڑے ہیں۔ بالکل، اور آپ کو معلوم ہے یہ نقطے دراصل کیا ہیں؟ یہ انتہائی ابتدائی کائنات میں موجود سپر میسو بلیک ہولز ہیں۔ اب آپ بتائیں، اگر پاپولیشن 3 ستارے جلدی پھٹ بھی گئے تو ان سے جو بلیک ہول بنیں گے وہ بہت چھوٹے ہوں گے۔ وہ سٹیلر ماس بلیک ہولز ہوں گے؟ جی ہاں، لیکن جیمز ویب کو جو بلیک ہولز مل رہے ہیں وہ ہمارے سورج سے لاکھوں یا کروڑوں گنا بڑے ہیں، اور وہ اتنی جلدی بن کر اتنی تیزی سے پھیل چکے ہیں کہ ہماری معلوم فزکس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ انہیں اتنا مادہ نگلنے کے لیے جتنا وقت چاہیے تھا، کائنات کی کل عمر اس وقت اتنی تھی ہی نہیں۔ پینروز کا سائیکلک ماڈل یہاں بالکل پرفیکٹ بیٹھتا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ سپر میسو بلیک ہولز بھی پچھلی کائنات سے ہمارے پاس آئے ہیں، لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ جب پچھلی کائنات ختم ہوئی تو وہ تو ایک نئے بگ بینگ میں تبدیل ہو گئی تھی نا، بلیک ہول کیسے بچ گیا؟ یہ موجودہ کائنات یا کوئی بھی کائنات اپنے آخری اور سرد ترین انجام کو پہنچتی ہے تو سارے ستارے بجھ جاتے ہیں، سارا مادہ بکھر جاتا ہے، بچتے ہیں تو صرف سپر میسو بلیک ہولز۔ کائنات کا ہیٹ ڈیتھ کا انجام۔ بالکل، لیکن اسٹیفن ہاکنگ نے ہمیں بتایا تھا کہ بلیک ہولز بھی ہمیشہ نہیں رہتے، وہ ہاکنگ ریڈیشن خارج کرتے ہیں
اور خربوں اربوں سالوں کے بعد وہ بھی بخارات بن کر اڑ جاتے ہیں اور آخر میں ایک زبردست توانائی کا دھماکہ ہوتا ہے۔ ارے واہ! یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی کائنات کے آخری بلیک ہولز کی موت کا دھماکہ؟ جی بالکل، اور وہ توانائی کے نشانات، وہ جو آخری دھماکے کے اثرات ہیں، وہ ہماری موجودہ کائنات کی بنیاد میں نقش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ یعنی CMB کو دیکھتے ہیں تو اس میں درجہ حرارت کے کچھ خاص حلقے یا رنگز ملتے ہیں۔ پینروز انہیں ہاکنگ پوائنٹس کہتے ہیں۔ اچھا، یہ دراصل پچھلی کائنات کے بلیک ہولز کی موت کے نشانات ہیں، یا آپ انہیں کاسمک سکارز کہہ سکتی ہیں۔ یہ نشانات اس نئی کائنات میں انتہائی کثافت والے علاقے بن جاتے ہیں جو تیزی سے مادے کو کھینچتے ہیں۔ جیمز ویب نے جو لٹل ریڈ ڈاٹس دریافت کیے ہیں وہ دراصل انہی ہاکنگ پوائنٹس کا ارتقائی تسلسل ہے۔ ان بلیک ہولز کے بیج پچھلی کائنات میں بوئے جا چکے تھے۔ یار مجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ تصوراتی طور پر بہت ہی خوبصورت ہے۔ مطلب ایک مری ہوئی کائنات کے بلیک ہولز کے آخری دھماکے ہماری نئی کائنات کے ابتدائی نقشے پر زخم کے نشان بن جائے، یہ تو کسی شاندار سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ یہ سائنس فکشن نہیں، ریاضی پر مبنی نظریہ ہے۔ ہاں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس استدلال سے پوری طرح قائل کیوں نہیں ہوں۔ آپ نے کہا کہ CMB میں درجہ حرارت کے حلقے موجود ہیں، لیکن فلکیات کی مرکزی دھارا کی کمیونٹی اس بات کو نہیں مانتی۔ CMB کا نقشہ انتہائی باریک تبدیلیوں اور بہت زیادہ شور یا نوائز پر مبنی ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے پینروز کو غلط فہمی ہوئی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس قدر بے ترتیب ڈیٹا میں کوئی خاص پیٹرن یا حلقے تلاش کرنا بالکل ویسا ہی ہے جیسے بادلوں کی شکلوں میں ہمیں کبھی انسان کا چہرہ یا کوئی جانور نظر آ جاتا ہے۔ اسے نفسیات میں پیراڈولیا کہتے ہیں۔ ہمارا دماغ خود سے پیٹرن بنا لیتا ہے۔ جب آزاد سائنسدانوں نے پینروز کے ہاکنگ پوائنٹس کا سخت شماریاتی تجزیہ کیا نا، تو انہوں نے پایا کہ یہ نشانات شماریاتی تغیرات یعنی رینڈم فلکچویشنز سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ لیکن ہم صرف CMB کی بات نہیں کر رہے نا، ہم جیمز ویب کے لٹل ریڈ ڈاٹس کو اس سے جوڑ رہے ہیں۔ آپ ان بڑے بلیک ہولز کو روایتی ماڈل میں کیسے سمجھائیں گی؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں پچھلی کائنات سے بلیک ہولز منگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک انتہائی ٹھوس طبعی میکانزم موجود ہے جسے ڈائریکٹ کولیپس کہا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ کولیپس یعنی گیس کے بادلوں کا ستارہ بنے بغیر ہی سیدھا بلیک ہول بن جانا؟ بالکل یہی۔ ذرا اس کے میکانزم کو سمجھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ابتدائی کائنات میں جب انتہائی بڑے گیس کے بادل اکٹھے ہو رہے تھے تو آس پاس کے کچھ نئے بننے والے ستاروں کی زبردست الٹرا وائلٹ تابکاری ان بادلوں پر پڑتی رہی۔ اس تابکاری نے بادلوں کے اندر موجود مالیکیولر ہائیڈروجن کو توڑ دیا۔ اب مالیکیولر ہائیڈروجن گیس کو ٹھنڈا کر کے ٹکڑوں میں بانٹنے کا کام کرتی ہے جس سے چھوٹے سے تارے بنتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ گیس ٹھنڈی نہیں ہو سکی اور ٹکڑوں میں نہیں بٹ سکی تو وہ ایک ہی دی وہیکل بادل کی صورت میں اپنے ہی بوجھ تلے سیدھا اندر کی طرف گر گئی، یعنی ڈائریکٹ کولیپس کر گئی۔ اچھا۔ اور اس عمل سے جو بلیک ہول بنتا ہے وہ شروع سے ہی ہزاروں یا لاکھوں سورجوں کے برابر ہوتا ہے۔ اسے لٹل ریڈ ڈاٹ کی جسامت تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ یہ فزکس کے انہی قوانین پر مبنی ہے جو آج بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں وقت کے دائرے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دیکھیں، ڈائریکٹ کولیپس کا یہ ماڈل بہت کمال کا ہے، لیکن آپ پھر وہی کر رہی ہیں۔ آپ نے ایک اور پیچ لگا دیا۔ پہلے ڈارک میٹر کی تیز رفتار، پھر پاپولیشن 3 ستارے، اور اب ڈائریکٹ کولیپس۔ یہ پیچ نہیں ہے، یہ کائنات کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن آپ ہر مسئلے کے لیے ایک نیا استثناء پیدا کر رہی ہیں۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں ماڈل کو بچانے کے لیے مفروضوں کا بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ خود ماڈل ہی ٹوٹنے لگتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف میرا خیال ہے تو ذرا ہبل ٹینشن کی طرف دیکھیے۔ ہم انفرادی کہکشاؤں یا بلیک ہول سے نکل کر اب پوری کائنات کے رویے کی بات کرتے ہیں۔ آج کاسمولوجی کا سب سے بڑا بحران یہ ہبل ٹینشن ہی ہے۔ اچھا، ہاں میں مانتی ہوں کہ کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار کا یہ تنازع اس وقت فزکس کا سب سے بڑا سر درد ہے۔ سر درد سے کہیں زیادہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدھی لکیر میں چلنے والا وقت کا تصور ناکام ہو چکا ہے۔ سامعین کے لیے بتاتا چلوں، ہمارے پاس کائنات کے پھیلاؤ کو ناپنے کے 2 بنیادی طریقے ہیں۔
ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ابتدائی کائنات کے اسی CMB ڈیٹا کو استعمال کریں اور حساب لگائیں کہ آج پھیلاؤ کی رفتار کیا ہونی چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ موجودہ کائنات سے ہے۔ جی، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی موجودہ کائنات میں سپر نووا دھماکوں اور ستاروں کی روشنی کو دیکھ کر پھیلاؤ کی موجودہ رفتار ناپیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں انتہائی قابل اعتماد طریقے دو مختلف نتائج دے رہے ہیں، اور جیمز ویب کی درست ترین پیمائشوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ کوئی انسانی یا آلات کی غلطی نہیں ہے۔ یہ دو مختلف رفتاریں دراصل دو مختلف ادوار کی کہانی سنا رہی ہیں۔ روایتی بگ بینگ ماڈل ٹوٹ چکا ہے، پینروز کا چکراتی نظریہ ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے کیونکہ وہ وقت کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ اچھا، ہائپر ٹینشن واقعی ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، میں اس سے انکار نہیں کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کا علاقہ یعنی مقامی کائنات تھوڑی کم کثافت والی ہو، جسے ہم لوکل وائڈ کہتے ہیں، یا شاید ڈارک انرجی کائنات کے ابتدائی دور میں کسی اور طرح سے کام کر رہی ہو، ہم اسے ابھی سمجھ نہیں پائے۔ تو آپ ایک اور مفروضے کا انتظار کر رہی ہیں؟ بات مفروضے کی نہیں ہے، آپ پینروز کے ماڈل کی طرف جو چھلانگ لگا رہے ہیں نا، وہ ریاضیاتی لحاظ سے شاندار ہے، لیکن طبعی طور پر مجھے ہضم نہیں ہوتا۔ پینروز کہتے ہیں کہ جب کائنات انتہائی پھیل کر سرد ہو جاتی ہے تو وہ ایک نیا بگ بینگ بن جاتی ہے۔ ذرا مجھے بتائیں کہ ایک لامحدود، خالی اور انتہائی سرد کائنات اچانک سے ایک انتہائی گرم، گھنی اور چھوٹی سی حالت میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ یہ تو منطق کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ یہ منطق کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ طبیعت کی سب سے خوبصورت سیمیٹری یا ہم آہنگی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو وقت اور فاصلے کی بنیادی نوعیت کو سمجھنا ہوگا۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمیں بتاتی ہے کہ وقت اور مکان کا براہ راست تعلق کمیت یعنی ماس سے ہے۔ جس چیز کا ماس ہوتا ہے وہی وقت کو محسوس کرتی ہے۔ بالکل۔ اب ذرا تصور کریں کہ کائنات کے آخری دور میں کیا ہوگا۔ سارے ستارے ختم ہو چکے، بلیک ہولز بھی بخارات بن چکے، پوری کائنات میں صرف فوٹونز یعنی روشنی کے ذرات اور کچھ دوسری شعاعیں بچ جائیں گی۔ اور روشنی کے ذرات کا کوئی ریسٹ ماس نہیں ہوتا؟ بالکل، فوٹونز بغیر کمیت کے ہوتے ہیں۔ تو جب کائنات میں ماس رکھنے والا کوئی ذرہ نہیں بچے گا تو کائنات میں کوئی گھڑی نہیں ہوگی جو ٹک ٹک کرے۔ وقت کے گزرنے کا تصور ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر وقت نہیں ہے تو فاصلے کا، سائز کا یا سکیل کا بھی کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ یعنی سائز بے معنی ہو جائے گا۔ جی، ذرا ایک ایسی تصویر کا تصور کریں جس میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ سائز کا اندازہ لگا سکیں، جیسے کوئی درخت یا انسان نہ ہو۔ اگر آپ اس تصویر کو زوم ان کرتے جائیں یا زوم آؤٹ کرتے جائیں، وہ تصویر بالکل ایک جیسی ہی لگے گی۔ ریاضی کے لحاظ سے جب سکیل ختم ہو جاتا ہے تو ایک لامحدود پھیلی ہوئی ٹھنڈی کائنات اور ایک انتہائی چھوٹی، گرم اور کثیف کائنات دونوں بالکل ایک ہی چیز بن جاتی ہیں۔ کنفارمل جیومیٹری میں وہ سرد انجام ریاضیاتی طور پر ایک نئے بگ بینگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مجھے تسلیم کرنا ہوگا کہ ریاضی کے اسکیل انویرینس کی یہ وضاحت انتہائی مسحور کن ہے۔ یہ واقعی ایک بہت خوبصورت تصور ہے کہ اختتام اور آغاز دراصل ایک ہی تصویر کے دو پہلو ہیں۔ مطلب جب سائز کے معنی ختم ہو جائیں تو لامحدود پھیلاؤ اور لامحدود کثافت آپس میں مل جاتے ہیں۔ جی، یہی تو پینروز کی بصیرت ہے۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، بحیثیت ایک سائنسداں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے کبھی تجرباتی طور پر ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ سائنس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ کسی بھی ماڈل کو غلط ثابت کرنے کی یعنی فالسیفائی کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اگر ایک کائنات کے پیچھے دوسری اور اس کے پیچھے تیسری کائنات ہے تو ہم اس لامحدود سلسلے کو لیبارٹری میں کیسے پرکھیں گے؟ کیا یہ خوبصورت ریاضی ہمیں فزکس کے دائرے سے نکال کر خالص فلسفے میں نہیں لے جا رہی؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ محض فلسفہ ہے۔ یہی تو پینروز کے ماڈل کی خاص بات ہے کہ وہ اپنے دعوے کو جانچنے کا طریقہ دیتے ہیں۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ کائنات کا چکر چل رہا ہے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ مساوات دی ہیں اور پیشن گوئی کی ہے کہ اگر میرا ماڈل درست ہے تو پچھلی کائنات کے نشانات ہاکنگ پوائنٹس کی شکل میں ہماری کائنات میں موجود ہوں گے۔ جس پر ہم نے بات کی کہ وہ شور بھی ہو سکتا ہے۔
جی، لیکن جیمز ویب کے دریافت کردہ لٹل ریڈ ڈاٹس تو اسی سلسلے کی کڑی ہیں نا۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ ڈیٹا میں شور ہے، لیکن کم از کم یہ ایک ٹیسٹیبل پیشن گوئی تو ہے جو انہوں نے کی ہے۔ میرا تو سوال یہ ہے کہ روایتی ماڈل میں جب چیزیں کام نہیں کرتیں تو ہم ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی جیسی اندیکھی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں۔ کیا وہ فزکس ہے یا فلسفی؟ نہیں، ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کوئی فرضی ایجادات نہیں ہیں، وہ مشاہدات سے ثابت شدہ حقیقتیں ہیں جن کے اثرات کو ہم باقاعدہ ناپ سکتے ہیں۔ دیکھیے، جیمز ویب نے واقعی ہمیں حیران کیا ہے اور ہمارے ماڈلز کے استحکام کو ہلایا ہے۔ بگ ویل گیلیکسی کی تیزی سے تشکیل، بھاری عناصر کا ملنا اور وہ لٹل ریڈ ڈاٹس، یہ سب انتہائی پیچیدہ مظاہر ہیں اور ہمارے روایتی فریم ورک سے باہر ہے۔ لیکن سائنس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نئے اور الجھے ہوئے ڈیٹا کی روشنی میں ہم اپنے موجودہ کامیاب ترین ماڈل کو بہتر بناتے ہیں۔ 13.8 ارب سال کے بگ بینگ کی بنیاد انتہائی ٹھوس شواہد پر رکھی گئی ہے۔ چند مقامی مظاہر کی بنیاد پر اس پوری عمارت کو گرا دینا میرے خیال میں ایک بہت خطرناک سائنسی قدم ہوگا۔ ہمیں بس اس ابتدائی دور کی پیچیدگیوں کو مزید گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اتفاق کرتا ہوں کہ سائنس شواہد کی بنیاد پر چلتی ہے، لیکن سائنس کی تاریخ میں وہ لمحے بھی آئے ہیں جب ہمیں بنیادی خاکہ ہی تبدیل کرنا پڑا۔ کائنات تاریخ میں کبھی بھی ہماری توقعات کے مطابق نہیں رہی۔ یہ تو ہے۔ جب ہم سوچتے تھے کہ زمین مرکز ہے تو کائنات نے ہمیں غلط ثابت کیا۔ جب ہم سمجھتے تھے کہ ملکی وے کہکشاں ہی پوری کائنات ہے تو ایڈون ہبل نے ہمیں کھربوں دوسری کہکشائیں دکھا دیں۔ اب ہم یہ سوچنے کی ضد کر رہے ہیں کہ ہمارا بگ بینگ ہی وقت کا مطلق اور حتمی آغاز ہے، لیکن کائنات کا یہ بے پناہ ہجوم، ہبل ٹینشن کا یہ نہ سلجھنے والا مسئلہ اور جیمز ویب کی یہ غیر معمولی دریافتیں، یہ سب اشارہ کر رہی ہیں کہ وقت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ایک ابدی اور شاندار رقص چل رہا ہے جہاں ایک دور کا اختتام دوسرے دور کا آغاز بنتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم یہاں ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم دونوں کم از کم اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے نہ صرف فلکیات کی درسی کتابوں کو تبدیل کر دیا ہے، بلکہ اس نے فزکس اور فلسفے کے درمیان ایک نیا پل بھی تعمیر کر دیا ہے۔ میرا موقف ابھی بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ بگ بینگ کا ماڈل بہترین فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ جس طرح ہم نے گفتگو کے آغاز میں اس کھدائی کی تشبیہ دی تھی، میں اس حیران کن دیوار کو اسی عمارت کے ابتدائی مگر انتہائی تیز رفتار تعمیراتی عمل کا حصہ سمجھتی ہوں۔ اور میں ایسے ڈیٹا کی روشنی میں کسی پچھلی شاندار کاسمک تہذیب کی بنیاد کے طور پر دیکھتا ہوں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں ہم خدائی کرنے والوں کے لیے یہ کائنات ایک بے مثال حیرت اور تجسس کا باعث ہے۔ ہم جو بھی زاویہ اپنائیں، ایک بات طے ہے کہ ہم اس کائنات کے اسرار کو ابھی مکمل طور پر نہیں سمجھے ہیں۔ واقعی، اور شاید سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہم اپنی یہ خدائی جاری رکھیں۔ سائنس کسی ایک نظریے کو حتمی فاتح قرار دے کر رک جانے کا نام نہیں ہے۔ کائنات کے راز ابھی کھلے نہیں ہیں، اور ہمارے سامعین کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ جب ہم اگلی بار جیمز ویب کی آنکھ سے اس تاریک خلا میں مزید گہرائی تک دیکھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کیا وہ ایک نئی بنیاد ہوگی یا کسی پچھلے دور کا ایک اور دروازہ؟ آج کے مباحثے کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ اس علمی مکالمے میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔